اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 تک کیا تھا، اور دیکھیں ہمیں بڑی اچھی باتیں پتہ چلیں، بہت خوبصورت آیتیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ اگر بندہ ایمان لاتا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ ایکسپلین کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جنگ کرنے نکلتے تھے۔ تو دیکھیے قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے بہت سمجھنے کی ہے، اس لیے جنگ کے قصوں میں بھی بہت باتیں ہماری سمجھنے کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہوتا ہے، 1 پوائنٹ آپ کو ملا کہ اس دنیا میں سب کو اللہ کی راہ میں نکل کے کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ کسی کو بھی فری فنڈ میں جنت نہیں مل سکتی۔ نبی جیسے نبی کو بھی میدان جنگ میں جا کر اسٹریٹجیز بنانی پڑی، لڑنا پڑا، بھوک میں بیٹھنا پڑا، سب کچھ کرنا پڑا۔ یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ مصیبتیں بھی آئیں ان لوگوں پر اور نبی پر بھی آئیں، تو آپ کو فیلڈ میں رہ کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس گھر بیٹھ کر اور آپ تسبیحات کر لو، آپ کیا بولتے ہیں اس کو کہ وظیفے پڑھ لو، دعا مانگ لو، بھائی جب تک نکلیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ نہ دعا بھی کیسے قبول ہوگی جب تک آپ خود اپنی اصلاح نہیں کرو گے۔ آپ کسی ایک کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس کے جب تک فارم فل نہیں کرو گے، آپ ایڈمیشن تھوڑی ملے گا صرف دعاؤں سے۔ آپ کما بھی نہیں سکتے ہو، اس کے لیے سب کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، لیکن جب دنیاوی کام ہوتے ہیں اس کے لیے ہم خوب محنت کرتے ہیں، لیکن جب دین کا کام ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعاؤں سے ہی سب ہو جائے گا، یا کسی چیز کے لیے ہم کو فائٹ کرنی پڑتی ہے تو ہم کو ایسے ہوتا ہے بس دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 پوائنٹ مجھے اور آپ کو ملا ان شارٹ کہ میدان میں فیلڈ میں نکل کے کام کرنا پڑے گا ہر انسان کو، اسی سے ججمنٹ ہوگی اور اسی سے اس کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے بزدلی دکھائی۔ اس کا مطلب مومن بزدلی نہیں دکھاتے، اور اللہ نے تو فرمایا کہ میں ولی تھا تمہارا، یعنی میں تو تمہارا ولی ہوں، پھر تم نے کیوں بزدل بنے، کیوں تم نے بزدلی دکھائی؟ کیونکہ تمہارا ایمان کیا پکا نہیں تھا۔ تم کو نمبر 2 پوائنٹ ملا کہ جب اللہ کی راہ میں آپ نکل جاتے ہو تو پھر آپ کو بزدلی نہیں دکھانی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ ملا کہ اللہ تو مومنوں کے ولی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4 پوائنٹ ملا کہ مومنین کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ جنگ کے قصوں سے ہم اپنی دنیا کی بھی زندگی کی بھی باتیں لیتے ہیں تو اس پہ ہم کو یہ پوائنٹس ملتے چلے جاتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ بہت خوبصورت آیتیں تھیں کہ اگر بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ ہی اس کے ولی ہوتے ہیں، اور بندہ اچھا بھی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ اس کے ولی ہر وقت ہوتے ہیں۔ ایمان تو لاؤ، اور مومنین کو اللہ پر توکل کرنے چاہیے۔ یہ 3 پوائنٹس آپ کو جنگ کی 2 آیتوں میں مل گئے۔ اب اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں آیت نمبر 123 میں کہ البتہ یقیناً نصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ نے، بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وانتم، حالانکہ تم، یہاں پر واو عاطفہ ہے، حالیہ ہے، عاطفہ نہیں حالیہ ہے، کہ اور اس حال میں کہ تم اذلہ، یعنی نیچے تھے بہت زیادہ، یعنی بدر میں تمہاری پوزیشن بہت زیادہ نیچے تھی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ میں نے کیسے کیسے تمہاری مدد کی۔ آپ جب زندگی میں اور آپ بھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا بہت جگہوں پر کہ ہم کو اللہ پر ایمان بہت کم ہوتا ہے، ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم کو ایسا ہوتا ہے یار اس نے تو مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، یہ تو الٹا میرے اور باتیں کر رہی ہے یا میرے ساتھ دھوکے کر رہی ہے۔ ہم اتنا اس لیے برداشتہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا۔ دل تو دکھتا ہے نا کبھی کوئی ہمارے خلاف کرتا ہے، اگر آپ اس کے لیے بہت اچھا سوچو تو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ تو ایک انسانی تقاضا ہے۔ لیکن آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہم کو یاد دلا رہے ہیں اس طرح میری اور آپ کی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مدد کی ہے، وہ بھی مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں، جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہم کو لگتا ہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو میں بالکل ہی
اس پہ چلی گئی ہوں، میرا کوئی حال نہیں ہے، میں نیچے چلی گئی ہوں، میری کوئی مدد نہیں کرے گا، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں تمہاری مدد نہیں کی. سمجھ آ رہے ہیں؟ جب انہوں نے بزدلی دکھائی، اللہ پر ایمان نہیں رکھا، توکل نہیں رکھا، تو اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ میں تو تمہیں اس زمانے میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل ہی تمہاری کوئی تھی نہیں اوقات. آج تو ہے، لیکن اس دن تو تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں تھی. فاتقوا اللہ، سمجھا رہے ہیں ان کو کہ ڈرو اللہ سے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم قدر کر سکو. اب اس پہ بھی آپ دیکھو کہ قدر کیسے ہوتی ہے، قدر کس طرح سے شو ہوتی ہے. میں نے آپ کو کئی جگہوں پر سمجھایا کہ قدر آپ کیسے بتاؤ گے کہ جی اللہ تعالیٰ میں آپ کی ان سب چیزوں کی قدر کرتا ہوں. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب قدر انسان کیسے کرتا ہے کہ آپ کا ایمان اور اس پہ بڑھ جاتا ہے، آپ اور اس کے آگے جھک جاتے ہو، آپ اور اس کی فرما برداری کرتے ہو، آپ اور اس کے بندے بن جاتے ہو. یہ شکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو قرآن میں ہم کو ملتا ہے. اللہ ہم کو سکھاتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کثرتیں عطا کی ہیں، فصلی لربک، آپ اور جھک جائیے اللہ کے آگے. یعنی یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کیسے قدر کی جاتی ہے. سورۃ الضحیٰ میں آیا کہ ہم نے آپ کو آپ بے گھر تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو ایمان دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کیا کیجئے؟ اما بنعمت ربک فحدث، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، یعنی اور اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ. یہ ہوتی ہے قدر. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو 4تھ پوائنٹ ملا کہ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کانشیس رہو اللہ سے، ایمان اپنا کمزور نہیں کرو اللہ سے. شاید کہ تم قدردانی کر سکو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کہاں کہاں مدد کی ہے، کب تمہاری مدد نہیں کی. آج جب اس کے دین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم بزدلی دکھا رہے ہو، حالانکہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے اور نہیں بھی نکلے تب بھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4تھ پوائنٹ آپ کو یہاں پر ملا. استقولوا، جب تم کہتے تھے مومنین کے لیے، للمؤمنین، مومنین کے لیے، الن، کیا نہیں ہے، یکفیکم، کافی تمہارے لیے، یمدکم، یہ کہ وہ مدد کریں تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3,000 من الملائکہ، فرشتوں سے، منزلین، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب تمہارے لیے 3,000 فرشتے بھیجے مدد کے لیے؟ بلا. دیکھیں یہاں کیا بات آئی. آپ یہ دیکھو کہ فرشتوں سے نبی نے ان کو پہلے بتا دیا کہ تمہارے لیے 3,000 فرشتے آئیں گے. اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے ان کو بولا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتے مدد کے لیے بھیجیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن نکلنا پھر بھی پڑے گا. بھئی اگر ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے کر بھیج دے نا، پوری جب اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں تو ایک فرشتہ جب آتا ہے اور عذاب دے دیتا ہے اللہ کے حکم سے، تو کسی اور کو میدان میں نہیں جانا پڑتا. لیکن آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی. فرشتے بھی بھیجیں گے لیکن تم کو نکلنا پڑے گا، یہ یاد رکھو. میری اور آپ کی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے لیکن ہم کو کرنی پڑے گی، ہم کو خود فیلڈ میں نکلنا پڑے گا. بات یہ ہو رہی ہے، بہت سمجھنے کی باتیں، جنگ کی آیتیں ہیں، لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پیچھے بات آئی کہ فاتقوا اللہ، یعنی ڈرو اللہ سے، شاید کہ تم شکر ادا کرو، یعنی قدر کرو اللہ تعالیٰ کی. تو دیکھیں نکلنا تو پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جنگ کے میدان میں آؤ، آپ نکلو اور آپ بیک آؤٹ ہو جاؤ. آپ یہ بولو کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی. جیسے اب کووڈ آیا، جیسے کووڈ میں نکلنا پڑا، جو بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے تھے انہوں نے نکل کے کام کیے، ان کو نکلنا پڑا، ان کو محنت کرنی پڑی. جو بھی اس میں بیک آؤٹ ہو گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک آؤٹ ہو جائے جب آپ کی لوگوں کو ضرورت ہو. یہ فوج ہوتی ہے، فوج ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے فوج ہوتی ہے، اور اگر یہ جنگ ہو اور یہ بیک آؤٹ ہو جائے تو یہ غلط ہے. اگر میں اور آپ آج دین پڑھا رہے ہیں اور ہم کو حق پتہ چل رہا ہو اور ہم لوگوں کو حق نہیں بتائیں کہ نہیں بھائی یہ تو لوگ سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، تو یہ کوئی بات ہے؟ اس طرح سے ہم بیک آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی بزدلی دکھانے والی بات ہے؟ آپ کو کام کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتوں سے میری اور آپ کی بھی مدد کریں گے فرشتوں سے.
یہاں میدان کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے ویسے بھی بتایا ہے کہ جو بھی استقامت رکھے گا، وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے اور پھر جم جاتے ہیں، تو تنزل الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھانا اور نہ تم غمگین ہونا۔ تو فرشتے مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کو نکلنا پڑے گا، فیلڈ میں اترنا پڑے گا۔ آپ جب اگر حق کی بات کر رہے ہو، درس دے رہے ہو، آپ کو حق سمجھ آ گیا ہے، تو آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فیلڈ میں اتر کے کام کرنا ہوگا۔ آپ بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے، آپ بزدلی نہیں دکھا سکتے، اور مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو پوائنٹس کیا مل رہے ہیں یہاں پر کہ نمبر 1 پوائنٹ ملا کہ نبی جیسے نبی نے بھی میدان میں اتر کر جنگیں لڑی ہیں، فیلڈ ورک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ملا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی کام میں بزدلی نہیں دکھانی، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ولی ہوتے ہیں مومنین کے۔ مومن رہنا ہے تب اللہ بھی ولی بنیں گے۔ اللہ پر توکل کرتے ہیں مومنین۔ مومن کا جو ایمان ہوتا ہے نا، نمبر 3 پوائنٹ، وہ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا توکل بہت کمزور ہے، خاص کر کے میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنے ایمان کی بات کر رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، کانشیس رہو، یعنی ہر وقت اللہ کی مدد تمہارے اوپر یاد کیا کرو۔ فتح اللہ میں یہ ہے کہ کبھی مشکل وقت میں اگر بزدلی دماغ میں بھی آ جاتی ہے نا، تو اللہ کی مدد کو یاد کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں تمہیں کیسے بچایا ہے کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے میری بچت ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا۔ یہ 4 پوائنٹ آپ کو ملا، اور پھر 5 پوائنٹ آپ کو ملا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ نکلتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ اس مدد کو کیسے اور بڑھا دیتے ہیں کہ جب تم بلا، ہاں، کہ اللہ کی مدد کی تسلی کب رکھنی ہے؟ جب میں اور آپ بھی نکلیں گے اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد غیب سے کریں گے، جب ہم حق پر ہوں گے تو اللہ ہماری غیب سے مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو کہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ بلا ان تصبرو، ہاں، اگر تم جمے رہو، یعنی ڈرو نہیں، پیچھے نہیں ہٹو، بیک آؤٹ نہیں ہو، اتقو، اور کانشیس رہو۔ کانشیس رہنا کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ایک آیت سے ہم کو ملا کہ کانشیس رہنا یاد کیا کرو۔ بزدلی آیا نا دماغ میں تو یاد کرو، نہیں اللہ تعالیٰ نے میرا ادھر بھی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہاں بھی آسانی کی تھی، تو اللہ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ بس میں اپنے آپ کو دیکھ لوں کہ میں کہیں غلط تو نہیں ہوں۔ وہ یاتوکم، اور پھر اگر آ گئے تمہارے پاس، تمہارے پاس آ گئے، یاتوکم، وہ تمہارے پاس یعنی تمہارے دشمن آ گئے، من فورہم، اچانک آ گئے، ہاضا یہاں پر، تو وہ اللہ یمددکم ربکم، وہ مدد کرے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5,000 فرشتوں سے، میں ملائکہ 5,000 فرشتوں سے، مصومین، نشان زدہ، یعنی وہ جنگ کے لیے خاص آئے ہوں گے۔ یعنی اگر دیکھیں پہلے 3,000 فرشتوں سے مدد، اور اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت اوپر پہنچ گئی نا، یعنی بندہ بالکل ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے نا، یہ آپ کو 5 پوائنٹ مل رہا ہے یہاں پر کہ بندہ بالکل ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے نا، اگر بالکل بہت زیادہ ایمان کے ساتھ لڑتا ہے نا، اور جم جاتا ہے نا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، حق پہ ڈٹ جاتا ہے نا کسی بھی کام میں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، چاہے وہ اللہ کا کام ہو، اگر حق پر جم جاتا ہے نا وہ ہر لحاظ سے، تو اللہ اس کی 5,000 فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، اور وہ نشان زدہ ہوتے ہیں، یعنی خاص اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو سمجھے اتنے پوائنٹس ہم کو ملے، 5 پوائنٹ ملے ہم کو اس کے اندر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے انسان کو بتا رہے ہیں، کیسے اس کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ 5 پوائنٹس کرو نا دنیا میں حق پر چلنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہاری اور مدد کریں گے۔ اور یہ قرآن میں ہم کو کئی جگہوں پر ملتا ہے، جیسے میں نے آپ کو حامیم سجدہ کی آیت بتائی، اور کئی جگہوں پر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر فرشتے بھیجتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری بنایا، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُم بِہ، تاکہ وہ مطمئن کرے تمہارے دلوں کو اس کے ساتھ،
جیسے نہیں ہم اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا فکر نہیں کرو، بس میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بھی چیز ہو مجھے کال کر دینا، کوئی پرابلم ہو مجھے بتا دینا، یہ رکھ لو، یہ پیسے بھی رکھ لو، یوں بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور کچھ بھی ہو تو میرا یہ فرینڈ ہے اس کے پاس چلے جانا، فلانا ہے اس کے پاس چلے جانا، مجھے کال کر دینا، میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ یہ جب بات ہوتی ہے تو تسلی آ جاتی ہے نا۔ جیسے ایک ڈاکٹر بھی ہم کو کہتا ہے کہ نہیں آپ فکر نہیں کریں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ بس 3 دن میڈیسن لو اور انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح ہو جائے گا، تو تسلی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بتا رہے ہیں یہ خوشخبری تم کو اس لیے دے دی ہے پہلے سے، ورنہ تو نہیں بھی دیتے، لیکن اس لیے دی ہے کہ تم فکر نہیں کرو اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو بھی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں کہ اس کے دل کو بھی مطمئن کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، اور آپ کو یہ ہر جگہ نظر آئے گا۔ آپ کو سورہ کہف میں نظر آئے گا کہ وہ نوجوان نکلے، ہم نے ان کے دلوں پر گرا لگا دی۔ دلوں پر گرا کیا ہوتی ہے؟ یعنی مطمئن کر دیا، پلیزنٹ۔ مجھے تو یہ اتنی پیاری اللہ کی بات لگتی ہے نا، دل پہ گرا لگانا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں نے جب دریا میں بہایا تو اللہ نے فرمایا یہ ڈال بہت مشکل تھا ان کے لیے ڈالنا، لیکن ہم نے ان کے دل پہ گرا لگائی۔ تو یہ یعنی ان کے دل کو سکون دیا، مطمئن کیا۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، جو حق پر جمتے ہیں، جو فائٹ کرتے ہیں، ان کو دل کا سکون بھی دیتے ہیں۔ آپ سوچو اللہ کتنا پیار کرتے ہیں کہ چلو اندر سے تو دل ڈر رہا ہو، یہ بھی ہو، اللہ باہر سے فرشتوں سے مدد کرے، نہیں، اللہ اندر بھی سکون اتارتے ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ آپ نکلو تو صحیح، اس کے لیے کچھ کرو تو صحیح۔ یا دنیا میں تو سب کو کرتے ہوئے بھی دلوں پہ سکون نہیں آتے، لیکن اللہ کے لیے کرنے سے دل پہ سکون بھی آتا ہے، اللہ اندر تک تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے میرا رب، آپ کا رب، اتنا پیار کرنے والا کہ اللہ نے دل پہ سکون دیا۔ قلوبکم، دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اس خوشخبری کے ساتھ بھی، اس خوشخبری کے ساتھ۔ اور اللہ نے جنگوں میں بھی بتایا کہ ہم نے نیند دی، اونگ دی، فریش کیا۔ یہ کیا ہے اللہ؟ اللہ بول دیتے بھائی پریشان ہو، کچھ بھی ہو، میرے لیے فائٹ کرنی پڑے گی، میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں میں مدد کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ، آپ اتنے پیارے ہیں اور اتنا پیار کرنے والے ہیں، ہم ہی بالکل ہی بس کیا بولیں اپنے آپ کو کہ بے غیرت ہیں کہ ہم آپ کے پیار کو سمجھ ہی نہیں سکے اور اتنا ہم پیار لوٹا ہی نہیں سکے، اور کتنے ناشکرے لوگ ہیں۔ ومن نصر، نہیں مدد کی، الا من عند اللہ، نہیں ہے وہ مدد مگر اللہ کے پاس سے ہے۔ عند اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کے پاس سے ہے جو غالب بھی ہیں اور جو حکمت والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ ہی غالب ہیں تو اللہ لڑ نہیں سکتے، تم کو کیوں اتارا؟ اللہ تو اپنی یہ خود جنگ 1 منٹ میں اپنے دشمن کو ختم کر دے، لیکن نکلنا پڑے گا، 100 بات کی ایک بات نکلنا پڑے گا۔ یہی میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ میں کامیاب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔